السلام علیکم ناظرین شیخ سعدی کی حکایت غالب فطرت یا تربیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عرب کے چوروں کا ایک گروہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر قبضہ کر بیٹھا۔ یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ اس گروہ نے گزرنے والوں اور تجارت کرنے والوں کا راستہ بند کر دیا۔ ان کے قبضے نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر بھی ان پر قابو پانے سے قاصر تھے۔ آخر کار ملک بھر کے باسیوں نے ان پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات کا مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ڈیل و مہلت نہ دی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا، کیونکہ جب کسی درخت کی جڑ ابھی نہیں ہو تو اسے اکھاڑنا آسان ہے، اور جب اسے کچھ مدت بڑھنے دیا جائے تو پھر اسے اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس مشکل سے جان بچانے کو سر جوڑے مشورہ کر کے ایک آدمی کو ان کی مخبری پر مقرر کر دیا، جس نے حالات کا مطالعہ کر کے مطلع کیا۔ چند تجربہ کار جنگجو اور جنگ آزمودہ لوگوں کو اس جگہ بھیجا، مگر وہ اپنی کمینگاہ سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ چور رات کے وقت کچھ مسافروں کا سامان لوٹ کر آئے۔ انہوں نے مال کو ایک جمع کر کے رکھ دیا اور اپنے ہتھیار اتار کر گہری نیند سو گئے، تو تجربہ کار افراد کے گروہ نے یکبارگی اپنی کمینگاہوں سے نکل کر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر دیا اور صبح بادشاہ سلامت کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً چوروں کے گروہ میں ایک نوجوان تھا، جس کا آغاز جوانی تھا اور ابھی اس کی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھی۔ اس کی جوانی اور حسن کو دیکھ کر ایک رحم دل وزیر نے بادشاہ سلامت کے تخت کو بوسہ دے کر اس کی جان بخشی کی درخواست کی اور شاہی نوازشات اخلاق و کرم سے توقع کرتے ہوئے اس کا خون معاف کرنے کی اپیل کی۔ اس پر بادشاہ سلامت برہم ہو گئے۔ نیز بادشاہ سلامت نے فرمایا، جس کی بنیاد بری ہے وہ بھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے کسی گیند کی چوٹی پر اخروٹ کو کھڑا کرنا۔ ایسے افراد کی جڑ کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کو معاف کر دینا گویا ایسا ہے جیسے سانپ کو مار دینا اور اس کے بچوں کو حفاظت سے پالنا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کے ارشاد کو سنا۔ چار رونا چار دوبارہ عرض گزار ہوا کہ یہ برے گروہ کا فرد ابھی بچہ ہے، اگر اسے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے تو ان کی فطرت اختیار کر لے گا، سرکشی سے باز آ جائے گا۔ بادشاہ کے مصاحبوں کی ایک جماعت نے بھی اس کے اشارے پر بادشاہ سلامت سے اس لڑکے کے لیے سفارش کر دی۔ ناچار بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ میں نے معاف کیا، اگرچہ مناسب نہیں۔ لڑکے کی پرورش شاہی خزانہ سے ناز و نعمت سے ہونے لگی۔ اسے تعلیم و تربیت دینے والے افراد مقرر کر دیے گئے۔ سبھی افراد نے اس کی تعلیم و تربیت میں بڑی کوشش کی۔ سبھی اسے پسند کرنے لگے، بلکہ ایک دن وزیر نے موقع پا کر اس کے اخلاق کا تذکرہ اور تعلیم و تربیت کے اثر کا ذکر بادشاہ سلامت سے کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس کی پرانی نادانی اور کچھ طبیعت دور ہو گئے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، آخر بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی صحبت میں پل کر بڑا ہو۔ شیخ سعدی کے اس حکایت سے ہمیں مندرجہ ذیل درس حیات ملتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حاسد پر ہزار احسان بھی کرو، لیکن پھر بھی وہ دل سے تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ حاسد ایسی آگ کا ایندھن ہوتا ہے جیسے وہ خود اندر ہی اندر بھڑکاتا رہتا ہے۔ حاسد ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتا ہے۔ حاسد دوسروں کی بدبختی کے لیے دعائیں کرتا ہے، لیکن یہ اس کے اپنے بدبختی کا باعث ہے۔ کسی کے لیے بدخواہی کی دعا نہ کرو، یہ دعا الٹ کر تمہارے حال کو خراب کرتی ہے اور اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ ہر کسی کو بلند نصیب عطا کرتا ہے، حسد سے یہ نعمت ضائع نہیں ہو سکتی۔ جو قسمت کی بلندی کا خواہش مند ہو وہ اس عادت کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ آنکھوں کا اندھا دل کے اندھے سے بہتر ہے۔